بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھوک سے بھلکتے ہوئے ایک یتیم بچے کا واقعہ، جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا، ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ سن کر آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو ویورز۔ ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ناظرین، جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی اور ساتھ میں اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر ہی اکیلا قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ غربت نے یہاں تک جکڑ دیا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو بھوک کی وجہ سے کھلا دیتی تھی۔ ناظرین، باپ کی قبر کے سرانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتا ہوا، خون کا آنسو بہتا ہوا، درد بھری فریادیں کرتا ہوا، بچے کا توتلا ہوا آواز سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ ہاں، بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح و سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ناظرین، جیسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، مردے اللہ کے حکم سے باہر نکلا، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ امیری میں نہیں ہے، جو سکون، جو اطمینان، راحت غربت میں ملتی ہے وہ اطمینان امیری میں نہیں۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تو سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگتے جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ اپنی زندگی غربت میں گزار دی، میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔
میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سالہ بیٹے کو درس یہی دیتے ہوئے کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اس میں ہی سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک ایک گھونٹ پانی پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا، اور اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اسی طرح عمل کیا، اور اس کے اس عمل سے اللہ جب راضی ہوا تو پھر اللہ نے اسے اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پہ رکش کرنے لگے۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ ناظرین، پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر جس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ زندگی میں جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اسی لیے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پہ میرا قہر ٹوٹے گا، اس پہ میرا عذاب برسے گا۔ ناظرین، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں، چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔